عصر کی 2 رکعتیں پڑھتے، مغرب کی 3 رکعتیں پڑھتے، عشاء کی 2 رکعتیں پڑھتے، لیکن سفر میں بھی وتر اور صبح کی سنتیں نہیں چھوڑتے۔ اور فجر کی نماز اس لیے بھی اللہ ذو الجلال نے اس کی قسم اٹھائی ہے کہ فجر کو ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ جو فرشتے فجر سے لے کر عصر تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں وہ فجر کے وقت آتے ہیں، وہ عصر کی نماز جب شروع ہوتی ہے تو واپس چلے جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں اچھا تم کدھر گئے تھے؟ حالانکہ اللہ نے بھیجا اور اللہ کے علم میں بھی ہے کہ کہاں گئے، لیکن چونکہ گواہی ان کی ڈالنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں من عند عباد لک فی الارض، اللہ زمین میں تیرے بندوں کے پاس گئے تھے، اچھا کیا کر رہے تھے؟ جواب سنیے گا، اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، اللہ جب گئے تب بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں تو تب بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے پھر گواہ رہنا، یہ جتنے لوگ فجر اور عصر میں شامل تھے نا، گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ دونوں روایتوں میں اذا قمت الى الصلاة، اس روایت میں بھی قیام کا لفظ آیا ہے۔ یہاں بطور نوٹ ایک حدیث صحیح بخاری کی 1117 نمبر لکھ لی جائے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع فعلى جنب، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو پہلو کے بل ہو کے نماز ادا کرو۔ اور بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں فَأَوْمِئِ مَاءً، کھڑا ہونا، بیٹھنا، کروٹ کے بل اگر دشواری ہے، جس کیفیت میں بھی ہو اشارہ کر لو، نماز کا ثواب اور اجر پورا ہی ملے گا۔ اس کے ساتھ ایک دوسری روایت کا بھی اضافہ کر لیجئے، صلاة الرجل قاعدا نصف صلاة الرجل قائما، جو شخص صحت مند ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جسمانی طور پہ کوئی ایسی عوارض نہیں ہے، وہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے طاقت ہونے کے باوجود بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور نہ ہی اپنے اجر میں کمی کرنی چاہیے۔ 7واں پہلو رفع یدین کرنا، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنے کے ہمیں 2 طریقے ملتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا، جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے جب نماز شروع کرتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب اللہ اکبر کہتے رکوع کے لیے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب آپ اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھاتے، وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، اور جب آپ اپنا سر مبارک سجدوں سے اٹھاتے تو پھر ایسا نہ کرتے۔ وفی لفظ، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو اس وقت بھی دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے۔ دوسرا طریقہ سیدنا مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتى يحاذي بهما اذنيه، یہاں تک کہ کانوں کے برابر، یا حتى يحاذي بهما فروع اذنيه، یہ دونوں کانوں کی لو تک اٹھاتے۔ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، اور جب آپ رکوع کرتے وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب آپ رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھاتے تو ان دونوں کیفیتوں میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھا لیا کرتے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کہ آپ یا تو کندھوں کے برابر اٹھاتے یا کانوں کی لو تک اٹھاتے۔ ایک تیسرا طریقہ بھی سنن ابی داؤد میں موجود ہے، صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کس طرح اٹھایا کرتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں کو سینے کے برابر اٹھاتے۔ سنن ابی داؤد کی یہ روایت جو صحیح ہے، یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ شریعت کے ان خوبصورت پہلوؤں کا تذکرہ ہو جائے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ بعض اوقات انسان اس کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ زیادہ اٹھتے ہی نہیں ہیں بیماری کے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اس طریقے کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ بھی آپ کو ہوگا کہ کس کس جگہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کے خوبصورت پہلو رکھے ہیں۔ ہاتھ اٹھاتے وقت اور اللہ اکبر کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 3 طریقے دیے۔ پہلا طریقہ یہ ہے ایک ہی وقت میں تکبیر کہنا اور ہاتھ اٹھانا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتے تو اس وقت اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے۔ تو تکبیر، اللہ اکبر اور ہاتھ اٹھانا ایک ہی وقت میں۔ دوسرا طریقہ پہلے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھانا، پھر تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للصلاة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے رفع یدیہ تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیتے حتی تکون بحذو منکبیہ اپنے کندھوں کے برابر، ثم کبر پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا طریقہ اللہ اکبر پہلے کہنا پھر دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھانا۔ سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہ رأى مالک بن الحویرث، انہوں نے مالک بن حویرث کو دیکھا اذا صلی کبر، جب وہ نماز پڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، ثم رفع یدی پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يفعل هكذا، اور وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ ان تینوں طریقوں میں دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح کھول کر بلند کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں داخل ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو خوب لمبا کر کے بلند کرتے، واضح کر کے اٹھاتے۔ ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد 8واں عمل جو ہے سینے پر ہاتھ باندھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھانے کے بعد سینے پر ہاتھ باندھتے۔ طاؤس روایت کرتے ہیں كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے، پھر ان دونوں کو اپنے سینے پر مضبوطی سے باندھ دیتے۔ یہ سینے پر ہاتھ رکھنے کا جو طریقہ ہے اس میں بھی شریعت نے آسانی دی، اس کے بھی 3 طریقے بتائے۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں فنظرت الیہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، فقام آپ کھڑے ہوئے، فکبر آپ نے اللہ اکبر کہا، ورفع یدی
آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، حتی حازتا بأذنی، دونوں ہاتھ یہاں تک کہ کانوں کے برابر چلے گئے، ثم وضع یدہ الیمنی علی کفہ الیسری، پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی پہ رکھا، والرسغ اور کلائی پہ رکھا، والساعد اور بازو پہ رکھا۔ ان تینوں طریقوں کو توجہ کے ساتھ سمجھیے۔ جب انسان اکیلا کھڑا ہو تو کلائی پہ اپنی ہتھیلی پہ اپنا دایاں ہاتھ رکھ سکتا ہے، یا جوڑ پہ جوڑ رکھ سکتا ہے، کلائی پہ کلائی۔ لیکن جب انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کیفیت سے بسا اوقات ساتھ کھڑے ہونے والے کو تنگی ہو سکتی ہے، تو پھر دائیں ہاتھ کو الساعد بازو پر رکھا جائے۔ وہ تین طریقے جو آپ نے ابھی سنے، ہاتھ رکھنے کے، یا اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانے کے، اللہ اکبر اور دونوں ہاتھ اٹھانا اکٹھے، پہلے ہاتھ اٹھائے جائیں پھر اللہ اکبر، پہلے اللہ اکبر کہا جائے، پھر اس کے بھی تین طریقے آپ نے دیکھے، کندھوں کے برابر، کانوں کی لو کے برابر اور سینے کے برابر، جو سنن ابی داؤد کی روایت۔ یہاں اس مسئلے کی مزید وضاحت جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز کا یہ جو طریقہ سکھا رہے تھے، اس کے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت حدیث صحیح الجامع کی ہے، ان من سنن المرسلین وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، انبیاء کی سنتوں میں سے یہ سنت ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں کے اوپر رکھا جائے۔ دین فطرت ہے، تھوڑی سی توجہ کیجیے۔ آپ جب بازو کو صف بناتے وقت کھڑے ہوتے ہیں تو دائیں کو بائیں کے اوپر رکھتے ہیں، آپ اس کو جتنا بھی نیچے لے جانا چاہیں کوشش کریں جائے گا، اور اگر لے جانا بھی چاہیں تو دوبارہ سنیے، وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، دایاں بائیں کے اوپر ہو، اور اگر نیچے کریں گے دایاں نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے عاصم بن کلیب سے، ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری، انہوں نے دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہتھیلی کے اوپر رکھا، والرسغ والساعد، اسی طرح کلائی اور بازو پر، وقال فی، اور ساتھ کہنے لگے، ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شدید، میں پھر سردیوں میں آیا، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب، تو سردیوں میں انہوں نے چادریں لی ہوئی تھی، اس کے باوجود چادروں کے نیچے سے بھی ان کے ہاتھ حرکت کر رہے تھے رفع الیدین کے لیے۔ اور وائل ابن حجر کی روایت ہے سنن ابی داود میں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الشتاء، میں سردیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فرأیت اصحابہ یرفعون ایدیہم فی ثیابہم فی الصلاۃ، میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام اپنے کپڑوں کے اندر ہی جو چادر لی ہوتی رفع الیدین کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 6 ماہ قبل وائل ابن حجر اللہ کے رسول کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے اس وقت دیکھا۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں تلخیص الحبیر، فما زالت تلك صلاته حتى لقي اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ہی نماز پڑھی، حتی لقی اللہ، جب تک اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ یہاں ایک ضروری نوٹ دے دیجیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کہ آپ دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھتے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھا لیتے، لیکن جب انسان قرآن و سنت کو دلیل نہیں مانتا، حجت نہیں مانتا، یا اس کی روشنی میں زندگی گزارنا نہیں چاہتا، تو پھر ہمیشہ سنی سنائی باتوں کو ہی حجت مانتا ہے۔ آج لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اصل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم ابتدائی اسلام میں نعوذ باللہ من ذالک بت لے کے آتے تھے جو اپنی بغلوں میں چھپا لیتے تھے، تو ان کو گرانے کے لیے یہ رفع الیدین کا حکم دیا گیا۔ اس ضمن میں 3 باتیں آپ کو لکھنی چاہیے۔ کائنات کے اندر ادنا سے ادنا مسلمان بھی
یہ گوارا نہیں کرتا ادنا سے ادنا مسلمان کہ وہ منافقت کا کوئی پہلو اس انداز سے پیش کرے اور نماز کی حالت میں بتوں کو لے کے آئے. تو صحابہ کرام پر یہ بہت بڑا بہتان ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. وہ ہستیاں جو اللہ کے رسول کے اشارہ ابرو پر اپنی جان چھڑکنے کے لیے تیار رہتے تھے، وہ اس طرح کا عمل کیسے کر سکتے؟ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. اللہ تعالیٰ نے کائنات کے دلوں کو جھانکا، سب سے خوبصورت دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، پوری کائنات کا سرتاج بنا دیا. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد. اللہ تعالیٰ نے پھر دلوں کو جھانکا تو سب سے خوبصورت دل اللہ کے رسول کے صحابہ کے پائے. فجعلهم وزراء لنبیہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پیغمبر کا وزیر بنا دیا. یہ سلیکشن اللہ کی طرف سے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں بھی چناؤ کیا، انسانوں سے بھی چناؤ کیا. چنیدہ ہستیوں کے بارے میں اس طرح زبان کھولنا یہ شرعاً جائز نہیں. صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کسی مسلمان کو زیبا نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج امت کا بیشتر حصہ جب غور ہی نہیں کرتا تو یہ لکھتا، پڑھتا، پڑھاتا اور بولتا نظر آتا ہے اور سمجھ سے باہر ہے. آپ لوگ بھی عقل رکھتے ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچئے وہ کاغذ کے بت تھے کیا؟ اور ساتھ ان کے اس وقت کوئی ایلفی کیونکہ فیکٹری بھی تھی کہ بغلوں میں لگا لیتے اور گرتے ہی نہیں تھے. تو وہ تو اللہ اکبر پہلی مرتبہ کہیں تو اس وقت ہی گر جانے تھے. وہ کیسے چھپ گئے؟ انہوں نے تو چادریں پہنی ہوتی تھی اس وقت، تو قمیض اور ہائی نیک تو بنی نہیں تھی ابھی تک، تو کیسے چھپا لیا انہوں نے؟ کوئی لاجک تو ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کتاب الجنائز جب ہم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں تو سوائے افسوس کے کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اسی صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے دنیا سے جا چکے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں کچھ الفاظ نہیں بولے جا سکتے. وہ لکھتے ہیں کہ جب لفظ آئے اللہ کے رسول نے ایک عورت نفاس کی حالت میں فوت ہوئی، قام فی وسطھا. آپ کھڑے ہوئے. کہاں کھڑے ہوئے؟ وسط کس کو کہتے ہیں؟ جس کا معنی درمیان ہے. لیکن چونکہ ان کے مذہب پہ، ان کے مسلک پہ، ان کے اسکول آف تھاٹس پہ بہت ساری ہٹ آتی، نکل نہیں، اس کا معنی وسط نہیں. شاگرد کے سوال پہ کہا کہ کل بتاؤں گا، اور دوسرے دن جب آ کے سوال کیا کہا ہاتھ اٹھاؤ. اس نے ہاتھ اٹھائے، کہا اب بتاؤ وسط کہاں ہے؟ سنت یہ ہے کہ مرد کا جنازہ ہو تو چہرے کے سامنے کھڑا ہو کے امام نماز جنازہ پڑھاتا ہے، اور عورت کا جنازہ ہو تو وسط میں کھڑا ہوتا ہے. لیکن چونکہ ان کے مسلک کی یہ بات ہے کہ نہیں، ہر دو صورتوں میں چہرے کے سامنے کھڑا ہونا ہے. نام میں اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے. دیانتداری سے اپنے دل سے پوچھئے بھلا کسی نے مردے کے بھی ہاتھ کھڑے کروائے؟ تبھی پتہ چلے گا نا کہ وسط کہاں ہے. حدیث کو توڑ دیا، اس کا انکار کرنے کے لیے، اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی توجیہ کی. جو شخص بھی عقل مند اس کو سنتا ہے افسوس کرتا ہے. صحیح بخاری صلاۃ خسوف اور کسوف، جب سورج گرہن لگے اور جب چاند گرہن ہو تو نماز کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تلاوت کریں، رکوع میں جائیں، اٹھ کے پھر تلاوت کریں، پھر رکوع میں چلے جائیں. 2 رکوع بھی ایک رکعت میں ہو سکتے ہیں، 3 رکوع بھی ایک رکعت میں ہو سکتے ہیں، اور صحیح بخاری کی روایت اور بہت ساری دیگر روایتیں. لیکن چونکہ یہ نماز کا طریقہ صاحب کے مسلک کے موافق نہیں تھا، وہاں کیا لکھا؟ اللہ کی قسم کوئی عقل مند پڑھ لے تو خون کے آنسو ہوتا ہے کہ صحیح بخاری کی اس حدیث کو توڑنے کا انداز کیا؟ اصل میں اللہ کے رسول نے رکوع اتنا لمبا کر دیا کہ جو ان کے پیچھے کھڑے تھے وہ سر اٹھا اٹھا کے دیکھتے تھے کہ ابھی اٹھے ہیں کہ نہیں اٹھے. تو جو پچھلی صفوں میں تھے انہوں نے سمجھ لیا کہ رکوع کیا ہے. والعیاذ باللہ
صحابہ کرام کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ وہ اس طرح سر اٹھا اٹھا کے نماز میں دیکھتے تھے اور ان کو منافق ثابت کرنا، تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تمہارے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے معیار ایک ہے، میزان اور مقیاس ایک ہے۔ جب تک تم صحابہ جیسا ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک تمہارا ایمان جو ہے وہ کنسیڈر نہیں ہوگا۔